کرتا رہے سجدے، پیشانیاں رگڑتا رہے زمین پہ، اللہ کو راضی کرتا رہے، نماز روزہ حج زکات، کوئی بھی عبادت اس کی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور جس باپ کے اوپر، جس ماں کے اوپر بیٹی یا بیٹا کسی وجہ سے ناراض ہو، دو بندے گواہی دے دیں کہ اس باپ نے بیٹے پہ ظلم کیا ہے، بھائی بیٹی کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، اللہ اس ماں باپ کو بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس بیٹے اور بیٹی کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حق رکھے گئے ہیں۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے آنے سے قبل ہمیں چاہیے کہ اگر ماں باپ اولاد کے اوپر ناراض ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کو راضی کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اگر ماں باپ نے اولاد پہ ظلم کیا ہوا ہے، جائیداد کے معاملات ہیں، حصے کے معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، ہمارے قصبے میں، معاشرے میں، محلے کو اٹھائیں، چھوڑے گاؤں کے ٹھیکیداری کو، اب اپنے محلے کو اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے ظلم و ستم ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جی میرا تو کوئی بھی نہیں ہے معاملہ، دوسرے بھائی کا ہے، تو میں دیکھوں گا شاید کچھ مجھے کہے جی میں تو اس بھائی کے پاس چل کے گیا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت کیسے ہیں، آپ نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی، میں تو اس گناہ کے زمرے میں آ رہا ہوں، میں تو بھائی کے پاس چل کے چلا گیا ہوں، چل کے اب یہ معاف ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہاں پر مسلم شریف کی حدیث نبوی وہ سماعت فرمائیں، حضور فرماتے ہیں جو بندہ چل کے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس چلا جائے اور اس نے گناہ بھی نہیں کیا ہے، اتنا آسان اکڑی گشنے ہے نا، میں نہیں جاؤں گا بھائی، میری غلطی نہیں ہے، میری غلطی مجھے بتائیں، میرے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے، فرمایا جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ظلم ہوا ہے اس کے اوپر، زیادتی ہوئی ہے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ قائم کرتے ہوئے وہ مسلمان بھائی کے پاس پہنچ گیا ہے، یار بھائی بڑا رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، ظلم تو نے میرے ساتھ کیا ہے، زیادتی میرے ساتھ کی ہے، میں تو اسے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں محشر والے دن مجھ سے وہ بدلہ لے گئے، زیادتی بھی ہوئی ہے، ظلم بھی ہوا ہے، بندہ اکڑا ہوا ہے، بندے چاند لے آئے جی میری غلطی ثابت کریں، یار تیری غلطی کو ثابت کر ہی نہیں سکتے، اور وہ تیرا بھائی اکڑا ہوا ہے کہ نہیں وہ چل کے میرے پاس آئے تو میں اسے معاف کروں گا بھائی، اچھا وہ ہے بھی چھوٹا، ظلم بھی، زیادتیاں بھی، غلطیاں بھی اسی نے کی ہیں، بھائی یہ بڑا ہے، اب بڑا چل کے چھوٹے کے پاس جا رہا ہے، غلطی بھی نہیں ہے، زیادتی بھی نہیں ہے، یار سرداروں کے سردار مدینے کے تاجدار کہتے ہیں جاؤ چل کے تم اور محشر والے دن مجھ سے اس کا بدلہ لے لینا، محمد تمہیں عطا کرے گا۔ کوئی تیار ہی نہیں ہے، یہاں تیار ہے، نہیں بھائی بندے لے آؤ، نہیں معاف کروں گا، بندے کہاں سے آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں معذرت جی بس کچھ بھی، یہاں اتنے دال گلنی ہے نہیں جی، یار گالو نا دال کو تھوڑا، حضور کی ذات کو سامنے رکھو نا، مصطفیٰ بدلہ دینا چاہتے ہیں، مصطفیٰ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم عطا کرنے پہ آئے نا، یہاں تو وقت گزر جائے گا، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گزارنے کے بعد معاملہ پھر بھی میرے مصطفیٰ پہ ہوگا۔ موت آ گئی نا، موت آ گئی، قبر میں ہم چلے گئے، آپ نے سوال من ربو کا، اللہ ما دین الدین اسلام ہے، دو پاس ایک میں فیل ہو گیا نا بندہ، باپ ان تقول فی حق حاضر رجل، تو سیدھا سیدھا جہنمی ہے۔ اور بخاری شریف نے قبر کا ایک ہی سوال رکھا ہے، بخاری کے اندر دوسرا سوال نہیں ہے، بخاری نے یہ بتایا ہے، حضرت امام بخاری ایک ہی حدیث نبوی ہے، فرمایا وہ حضور کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتا اس محمد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، بس من ربو کا ما دینوں کا سوال نہیں ہوگا، حضور کی ہستی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگر بندہ پاس ہو گیا، یار یہاں تو میں فرمان رسول سنا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں چل کے بندہ چلا جائے مسلمان بھائی کے پاس، ظلم بھی نہیں ہے، زیادتی بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے، چلا جائے، میں محمد اس کا بدلہ دوں گا، اور قیامت والے دن اس کا اجر ثواب جو بھی ہے وہ محمد مجھ سے لے لے۔ ہم تیار ہی نہیں ہیں، عاشق بنے پھرے ہیں، نعرہ مارنے کا سانے، نعرہ تکبیر ہاتھ کٹو بار جی، نعرہ رسالت، اور انہیں جناب دل کلیجہ پھٹنا، تب معافی مانگنے سے تیار ہی ہے نا مسلمان بھائی کو، حضور کا فرمان ہے جائیں ذرا آج اس کو عام کرے نا، میں دیکھتا ہوں کون کون بندہ اپنے اس عباسیت کو، چودراہٹ کو
ملک ہیں جی، راجے ہیں جی، عباسی ہیں جی، میں فلانے خاندان میں ہیں جی، دیکھی کہ انسان عمر لگے گا کوئی تن کے رکھ رہے سیاڑے لاچے رہتا یار چھوڑ دے ذرا حضور کے صدقے سے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ اکڑتا نہیں ہے نا، جھک جاتا ہے، جھکنے پہ ہی اللہ اس کے صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ تو توبۃ نصوحہ سے ہوں گے، جھکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں الگ اکڑیا ہوا ہوں، دعا پڑا الگ اکڑیا ہوا۔ فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو، بس رمضان سے پہلے یہ میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، دکھ ہوتا ہے۔ میں یہاں کسی بندے کو کھڑا تو حضرت کھڑے ہو جائیں آپ، میں نے آپ کا جرگہ اٹینڈ کیا ہے، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ رسول اللہ کے اس فرمان کو سن کے جائیں، بھائی سے جا کے معافی مانگیں۔ تو اگر یہ یہاں کھڑے ہو کے آپ نے سنا ہی نہیں ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے، 4 بندوں نے سنا ہے تو یہاں تو پھر 50 نے سن لیا ہے۔ اب ہر بندہ سن رہا ہے، دل میں اس کے بات اتر رہی ہے۔ مزہ تب ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، رب کا قرآن سن کر، رب کا فرمان سن کر وہ بندہ مومن اور اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ جب بھی اللہ کا کلام اور حضور کا فرمان سنتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا دل موم ہو جاتا ہے۔ دل جب موم ہوتا ہے تو پھر وہ بخشش و مغفرت کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، حضور فرماتے ہیں جس بندے کے اوپر پڑوسی ناراض ہے، اس بندے کی بخشش اس ماہ مقدس میں بھی نہیں ہوتی۔ جو پڑوسی کے جو حقوق ہے نا، وہ میرے نبی فرماتے ہیں اتنی وحی آیا کرتی تھی، اتنی وحی کہ مجھے تو خوف لاگو ہو گیا تھا کہ کہیں وراثت کے ان کو حقدار نہ بنایا جائے کہ تیرے حصے کا یہ بھی وارث ہے۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نمازیں ضرور پڑھتے ہیں، ایک صف میں 4 پڑوسی کھڑے ہیں، صف کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، باہر جا کے وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے فرمایا وہ نماز ہی نہیں ہے۔